پھر انہوں نے بتایا کہ قتل سے 4 روز پہلے نوابزادہ خود آیا اور کہنے لگا کہ وہ کلکتہ جا رہا ہے اور کمل کو ساتھ لے جائے گا۔ یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہتا تھا، نوابزادہ ہی کیا، دوسرے مستقل گاہک بھی کمل کو باہر لے جایا کرتے تھے اور بیدار بخت اور کمل کی ماں بھی ساتھ جاتے تھے۔ اب نوابزادے نے یہ فرمائش کی اور ادائیگی بھی کرنا چاہی، لیکن بیدار بخت نے صاف کہہ دیا کہ وہ لڑکی کو اس کے ساتھ نہیں بھیجیں گے۔ تصور میں لایا جا سکتا ہے کہ نوابزادہ کتنا بگڑا ہوگا۔ اس نے زیادہ رقم پیش کی تو اسے کہا گیا کہ انہیں ایسی کوئی شکایت نہیں کہ نوابزادہ کم پیسے دیتا ہے، بات صرف یہ ہے کہ وہ نوابزادے کی دوسری فرمائش اور دھمکیوں کے پیش نظر لڑکی کو اس کے ساتھ نہیں بھیجیں گے۔ نوابزادہ یہ کہہ کر بڑے غصے میں چلا گیا کہ لڑکی کو سنبھال کر رکھنا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ تم خود لڑکی میرے قدموں میں لا کر بٹھاؤ گے اور میرے آگے سجدے کرو گے، پھر بھی میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔ انہوں نے اور بھی کچھ باتیں بتائیں، لیکن جو اہم باتیں میرا شبہ پختہ کرتی تھیں وہ آپ کو سنا دی ہیں۔ ایک طرف منہاج تھا جس کے خلاف یہ شہادت قابل یقین تھی کہ وہ کمل کے کمرے میں کھڑکی کے راستے گیا اور واپس آیا تھا، لیکن 5 گواہیاں موجود تھیں جن کا بیان تھا کہ اس وقت منہاج ان کے پاس بیٹھا تاش کھیل رہا تھا۔ دوسری طرف نوابزادہ شہزاد علی تھا جس کے خلاف ان 2 استاد غنڈوں کی وجہ سے شک پختہ ہوتا تھا۔ میں نے منہاج کو حوالات میں پابند نہ کیا، تھانے میں بند رکھا اور ASI کے ساتھ 2 کانسٹیبل کر دیے اور کہا کہ نوابزادے کے ان دونوں آدمیوں کو تھانے میں لے آئیں، لیکن احتیاط یہ کریں کہ نوابزادے کو پتہ نہ چلے۔ اسے بھی پکڑنا ہی تھا، لیکن پہلے میں اس کے خلاف شہادت اکٹھی کرنا لازمی سمجھتا تھا۔ میں دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ASI ان دونوں کو لے آیا۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ وہ نوابزادہ شہزاد کے گھر میں نہیں رہتے تھے، ان کے اپنے اپنے گھر تھے۔ نوابزادہ بوقت ضرورت انہیں بلا لیا کرتا تھا اور ان کا ماہوار وظیفہ مقرر کر رکھا تھا۔ ان دونوں میں ایک وہ بھی تھا جو قتل کی واردات میں وعدہ معاف گواہ بن کر سزا سے بچ گیا تھا۔ میں نے اسے باہر بیٹھا رہنے دیا اور اس کے ساتھی کو دفتر میں بٹھایا۔ وہ نامی گرامی غنڈہ اور بدماش تھا۔ منہاج، بیدار بخت اور کمل کی ماں کے بیانات کو ذہن میں رکھ کر میں نے اس شخص سے پوچھنا شروع کیا۔ اس نے تسلیم کر لیا کہ نوابزادے نے ان دونوں کو کمل کے ہاں بھیجا تھا اور کام یہ تھا کہ کمل کو اس کی مستقل داشتہ بنا دیا جائے۔ اس نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ ان دونوں نے ان لوگوں کو دھمکیاں بھی دی تھیں۔ یہ شخص عقل والا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے کہا کہ نوابزادہ صاحب کو بھی آپ جانتے ہیں اور مجھ سے بھی آپ واقف ہیں۔ یہ ہمارا ذریعہ معاش ہے اور نوابزادہ صاحب تو عیش و عشرت کو اپنا جائز حق سمجھتے ہیں۔ اس شخص نے بڑی کھری اور صاف باتیں کی۔ میں نے اس کی باتوں سے باتیں نکال کر کرید شروع کی تو اس نے بیشتر باتیں تسلیم کر لیں، لیکن اس شخص سے صاف انکار کر دیا کہ وہ واقعی کمل کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ اس نے کہا کہ نوابزادے نے انہیں قتل کی دھمکی دینے کو تو کہا تھا، لیکن یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ کمل کو آخر قتل کرنا ہی پڑے گا اور یہ کام یہ دونوں آدمی کریں گے۔ اس شخص نے یہ بھی تسلیم کیا کہ 4 روز پہلے بھی وہ کمل کے ہاں گئے تھے۔ یہ شخص ہر بات تسلیم تو کرتا چلا جا رہا تھا، لیکن میرا مسئلہ یہ تھا کہ کورٹ میں ان کے خلاف شہادت بھی پیش کرنی تھی۔ وہ میرے پاس نہیں تھی۔ میرے پاس کوئی ایسا عینی شاہد نہ تھا جس نے اس کو اور اس کے ساتھی کو یا ان دونوں کو گھر میں داخل ہوتے یا پھر نکلتے دیکھا ہو۔ میں نے اس شخص کو باہر بھیج کر دوسرے کو بلا کر اندر کرسی پر بٹھایا۔ میں اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ یہ تھا وہ شخص جو ایک قتل کر چکا تھا اور وعدہ معاف گواہ بن کر سزا سے بچ گیا تھا۔ اس شخص نے اپنے ساتھیوں کو دھوکہ دیا تھا۔ ایسے شخص پر اعتبار کرنا بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ میں نے اپنی ڈائری میں چیدہ چیدہ افراد کے نام لکھ لیے تھے۔ اس شخص جیسے نام لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس آدمی کا نام معلوم نہیں کیوں آج تک مجھے یاد ہے۔ نام اس کا رحیم تھا، لیکن رمی کہلاتا تھا اور اسی نام سے مشہور تھا۔ پولیس کے ریکارڈ میں اس کا نام عبد الرحیم عرف رمی لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پہلا ہی سوال کیا تو اس نے آنکھیں اور منہ کھول کر میری طرف دیکھا، جیسے حیران ہو گیا ہو کہ میں نے اس سے ایسی بات پوچھی ہے جس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ میں نے اس کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے اپنا سوال دہرایا تو اس نے انکار کر دیا۔ وہ مجھے یہ باور کروانا چاہتا تھا کہ وہ تو کبھی بھی کمل کے ہاں نہیں گیا۔ میں نے اس کے منہ پر بڑا ہی زوردار تھپڑ مارا اور اس کے منہ کی دوسری طرف اسی ہاتھ کا الٹا تھپڑ مارا۔
اس کے سر پر کپڑے کی ٹوپی تھی جو اس علاقے میں عام طور پر پہنی جاتی تھی۔ میں نے اس کی ٹوپی اتار دی اور اس کے بالوں کو مٹھی میں لے کر اوپر کو جھٹکا دیا تو وہ کرسی سے اٹھا۔ میں نے ایک طرف ہو کر پوری طاقت سے پیچھے کو جھٹکا دے کر چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ٹخنے پر اپنا پاؤں مارا۔ وہ فرش پر پیٹھ کے بل گرا۔ میں نے اپنا ایک پاؤں اس کی شہ رگ پر رکھ کر اوپر اپنا وزن ڈالا تو وہ ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح تڑپنے لگا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میرا پاؤں اپنی گردن سے ہٹانے کی کوشش کی لیکن ناکام ہو کر ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے پاؤں ہٹا لیا اور وہ اٹھ بیٹھا۔ اس کے بال خاصے لمبے تھے۔ میں نے ایک بار پھر اس کے بالوں کو مٹھی میں لیا اور اوپر کو کھینچ کر اسے اٹھا دیا۔ پھر اس کے بالوں کو اس طرح نیچے کو جھٹکا دیا کہ اس کی پیشانی اور ناک میری میز پر لگی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ضرب کتنی سخت ہوگی۔ اس کی آنکھوں سے پانی بہہ نکلا اور میں نے اس کے بال چھوڑ دیے۔ صرف اتنا کہا کہ میں نے اسے جھوٹ نہیں سچ بولنے کے لیے یہاں بلایا ہے۔ جرائم پیشہ لوگوں سے تفتیش کرنے کا ہم یہی طریقہ اختیار کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی عام شہری مشتبہ ہوتا تو کم از کم میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ شرافت سے سچ اگل دے۔ اگر یقین ہوتا یہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا اور سچ کو چھپا رہا ہے تو اسے میں اپنے ہاتھ ذرا دکھا دیا کرتا تھا۔ جرائم پیشہ افراد تو ایسے پتھر ہوتے تھے کہ کئی دن اذیتیں برداشت کرتے رہتے تھے۔ ریمی سچ بولنے پر آ گیا لیکن وہ بچ کر بات کرتا تھا۔ اس نے پھر بھی ایک موقع پر جھوٹ بولا تو میں نے اس کے ساتھی کا حوالہ دیا۔ یہ سنتے ہی اس نے معذرت خواہانہ انداز سے صحیح بات بتا دی، لیکن وہ وہاں آ کر ڈٹ گیا کہ 4 روز پہلے کنول کے ہاں نہیں گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس کے ساتھی نے یہ بات بتائی ہے اور بیدار بخت اور کنول کی ماں نے بھی یہی بیان دیا ہے، لیکن ریمی ایسا اڑا کہ وہ انکار ہی کرتا رہا اور اس نے کہا کہ یہ لوگ اور اس کا ساتھی بھی اسے پھنسانا چاہتے ہیں۔ میں جان گیا کہ ان دونوں جرائم پیشہ آدمیوں سے فوراً راز کی بات معلوم نہیں کی جا سکے گی۔ ان لوگوں کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا تھا کہ دیدہ و دانستہ سارے ساتھی ایک دوسرے سے مختلف بیان دیتے تھے اور یہاں تک جرأت کا مظاہرہ کرتے تھے کہ ایک دوسرے کی تردید بھی کر دیتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ تفتیش کرنے والے افسر کو گمراہ کیا جائے اور وہ صحیح شہادت تک پہنچ ہی نہ سکے۔ میں نے اے ایس آئی اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور انہیں کہا کہ ان دونوں کو لے جاؤ اور سچ اگلواؤ۔ یہ بھی کہا کہ ان دونوں کو کچھ دن یہی مہمان رکھو۔ اے ایس آئی اور ہیڈ کانسٹیبل جانتے تھے انہیں کیا کرنا ہے اور ان 2 مشتبہوں کو کس عمل سے گزارنا ہے۔ وہ دن گزر گیا۔ منہاج الدین کو میں نے تھانے میں ہی پابند رکھا ہوا تھا۔ شام کے وقت اس کی ماں آ گئی۔ مجھے اطلاع ملی تو میں نے فوراً اسے اندر بلا لیا۔ منہاج کے متعلق مخبر مجھے پوری رپورٹیں دے چکے تھے۔ وہ امیر اور پروقار شخص کا بیٹا تھا لیکن باپ کی وفات کے بعد گمراہ ہو گیا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ خاندان بڑا ہی قابل تعظیم و احترام تھا۔ اپنی شاہانہ حویلی سے اب ماں بیٹا چھوٹے سے کرائے کے ایک مکان میں آ گئے تھے۔ اس زوال بلکہ تباہی کا ذمہ دار منہاج تھا۔ اس کی ماں میرے سامنے آئی تو میں تعظیم کے لیے اٹھا اور اسے بٹھایا۔ اس کی آنکھیں اور اس کی ناک کی سرخی بتا رہی تھی کہ بد نصیب ماں روتی رہی ہے۔ مجھ سے اپنے بیٹے کے متعلق اور اس پر جو الزام تھا اس کے متعلق پوچھنے آئی تھی۔ پہلے تو اسے کچھ معلوم ہی نہ تھا۔ منہاج کے کسی دوست نے اسے بتا دیا کہ اس پر ایک طوائف کے قتل کا الزام ہے۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑا صدمہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے اسے تسلی دی اور اس کا دل مضبوط کرنے کے لیے یہی تاثر دیا کہ اس کا بیٹا محفوظ ہے، اور اگر اس پر کوئی بھی الزام ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے سزا ہو جائے گی۔ میں اسے بہلاتا اور پھسلاتا رہا اور میں جو اسے تسلیاں دے رہا تھا وہ بڑی کچی بنیادوں کی تسلیاں تھیں۔ ماں کے آنسو بہہ نکلے اور اس نے مختصراً بتایا کہ وہ کس طرح آسمان سے گرے ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ ساری رات مصلے پر بیٹھی اللہ سے بیٹے کی رہائی اور زندگی کی بھیک مانگتی رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اب اس کا بیٹا واپس اپنے راستے پر آیا ہے یا نہیں۔ اس نے کہا کہ منہاج نے 2-3 بار اس کے قدموں میں سر رکھ کر معافی مانگی اور اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے، لیکن ابھی تک کچھ آثار باقی ہیں۔ مثلاً شام کو نکلتا ہے اور 11-12 بجے واپس آتا ہے۔ میں پولیس آفیسر تھا۔ پولیس کا کوئی بھی آفیسر جذبات سے مغلوب ہو جائے تو وہ اپنے سرکاری فرائض صحیح طریقے سے پورے نہیں کر سکتا، لیکن اس قابل تکریم خاتون نے مجھے متاثر کر لیا۔
پھر اس وقت ہندوؤں نے صوبہ بہار میں مسلم کشی کی جو مہم شروع کر دی تھی، اس کے پیش نظر میں کچھ زیادہ ہی مسلمان ہو گیا تھا اور ارادہ کر لیا تھا کہ اس ماں کی خوشی کے لیے میں جو کچھ بھی کر سکا کروں گا۔ یوں کہیے کہ میں اس خاتون کی خاطر اپنے سرکاری اور پیشہ ورانہ راستے سے کچھ ہٹ گیا تھا، لیکن دیکھنا یہ تھا کہ میں کس طرح اپنے ارادے میں کامیاب ہو سکوں گا۔ ماں کو بہلا کر اور اس کا دل مضبوط کر کے رخصت کیا اور میں خود اپنے گھر چلا گیا۔ میں اگلی صبح تھانے گیا۔ کمل کے قتل کی خبر اخباروں میں بھی آئی تھی اور نمایاں کر کے چھاپی گئی تھی۔ اس طرح اس قتل کو بہت ہی شہرت حاصل ہو گئی۔ اخباری رپورٹر میرے پاس آئے تھے اور پوچھتے تھے کہ قاتل کا سراغ ملا ہے یا نہیں، اور یہ بھی کہ میں انہیں اس قتل کی وجہ اور بیک گراؤنڈ بتاؤں۔ میں نے انہیں یہ کہہ کر چلتا کیا کہ میں اپنی کارروائی کی خبر چھپوا کر ملزم کو چوکنا نہیں کرنا چاہتا۔ میں تھانے گیا تو ایک رپورٹر اتنی صبح سویرے آیا بیٹھا تھا۔ جو ہی اس نے اپنا تعارف کروایا، میں نے اسے معذرت کے ساتھ فوراً رخصت کر دیا۔ آپ نے پاکستان کے اخباروں میں قتل یا ڈکیتی کی وارداتوں کی خبریں پڑھی ہوں گی۔ پولیس کے اعلیٰ افسران تفتیش کی خبریں اخباروں کو دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پریس کانفرنسیں بھی کرتے ہیں اور نامہ نگاروں کو بتاتے ہیں کہ فلاں اور فلاں کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فلاں بن فلاں زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ اس قسم کی تشہیر تفتیش کو تباہ کر دیتی ہے۔ میں نے ASI اور ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور پوچھا کہ ریمی اور اس کے ساتھیوں نے کچھ اگلا ہے یا نہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ دونوں ابھی اپنے پہلے بیانات پر قائم ہیں۔ انہیں ساری رات ایذا رسانی کے عمل میں رکھا گیا تھا۔ میں نے ASI اور ہیڈ کانسٹیبل کو اس سلسلے میں مزید ہدایات دیں۔ یہ دونوں میرے دفتر سے نکلے ہی تھے کہ علاقہ DSP کا فون آ گیا۔ اس نے اتنا ہی کہا کہ فوراً میرے پاس آ جاؤ۔ مجھے صاف طور پر ایک خطرہ نظر آنے لگا۔ یہ DSP ہندو تھا، اس کا نام مہندر پال راٹھور تھا۔ میں یہ خطرہ محسوس کرنے لگا تھا کہ یہ ہندو مجھ سے پوچھے گا کہ اس طوائف کے قاتل کو میں نے پکڑا ہے یا نہیں۔ میں اسے بتاؤں گا کہ تفتیش کس مرحلے میں ہے تو وہ مجھ پر کوتاہی کا الزام عائد کر کے لائن حاضر کر دے گا اور ہو سکتا ہے کہ معطل بھی کر دے۔ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہندو ضائع نہیں کیا کرتے۔ ان دنوں ہندو مسلمانوں کے خلاف اور ہی زیادہ متعصب ہو گئے تھے، متعصب بھی ایسے کہ مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ بہرحال میں حکم کی تعمیل کی خاطر اسی وقت DSP راٹھور کے دفتر میں جا پہنچا۔ اس ہندو DSP نے جب بات کی تو مجھے شدید دھچکا لگا۔ یوں محسوس ہونے لگا جیسے یہ افسر کچھ اور کہہ رہا ہے اور میں کچھ اور سمجھ رہا ہوں۔ اس نے بڑی سختی سے کہا کہ یہ بات کسی اور کو نہ بتاؤں۔ بات اس نے یہ بتائی کہ 4-5 دنوں بعد پٹنہ کے ہندو باقاعدہ پلان کے تحت شہر کے مسلمانوں کے گھروں پر حملے کریں گے، لوٹ مار ہوگی، مکانوں کو آگ لگے گی، جوان مسلمان لڑکیاں اغوا ہوں گی اور وہ سب کچھ ہوگا جو ایسے فسادات میں ہوتا ہے۔ راٹھور نے مجھے کہا کہ میں ممکن ہو سکے تو کل ہی یا پرسوں یہاں سے اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لوں اور ڈھاکہ پہنچ جاؤں۔ اس نے یہاں تک میرا اور میری بیوی بچوں کا خیال رکھا اور وعدہ کیا کہ وہ ہمارے لیے ٹرک کا انتظام کر دے گا اور ٹرک مجھے پٹنہ سے اگلے ریلوے اسٹیشن تک پہنچا دے گا اور میں وہاں سے گاڑی میں بیٹھوں۔ ابھی انگریزوں کی حکومت تھی اور ریل گاڑیاں تمام ملک میں چل رہی تھیں۔ کیا یہ معجزہ تھا کہ ایک ہندو ایک مسلمان کو ہندوؤں کے اس پلان سے بچا رہا تھا جو انہوں نے مسلمانوں کے قتل عام کے لیے تیار کیا تھا؟ یہ معجزہ ہی تھا، لیکن اس کی ایک بیک گراؤنڈ تھی۔ یہ تقریباً 1 سال پہلے کا واقعہ تھا کہ DSP پر ایک اتنا سنگین کیس بن گیا تھا جس کے نتیجے میں اس کے خلاف محکمانہ کارروائی ہونے کا امکان تھا۔ اس کی تنزلی بھی ہو سکتی تھی اور کوئی انگریز افسر ذرا زیادہ سختی کرنے کے موڈ میں آ جاتا تو اسے سبکدوش بھی کیا جا سکتا تھا۔ مجھے اس تھانے میں راٹھور کے ماتحت آئے ابھی چند مہینے ہی گزرے تھے۔ اس نے میرے ساتھ بات کی اور کہا کہ میں خود ایک جھوٹی گواہی دوں اور کم از کم 2 اور جھوٹے گواہوں کا بندوبست کر دوں تو اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس نے یعنی اللہ نے مجھے عقل سے نوازا تھا اور میں نے اپنی ذہانت اور کوشش سے تجربہ بھی خاصا حاصل کر لیا تھا۔ میں نے راٹھور کو بچانے کا پلان بنا لیا۔ اسے معطل کر دیا گیا اور انکوائری شروع کر دی۔ اس کے بعد محکمانہ کارروائی ہونی تھی۔ میں پیش ہوا اور عقل و ہوش کو قائم رکھ کر ایسی بے بنیاد گواہی دی جو سچی لگتی تھی۔ اپنی گواہی کو تقویت دینے کے لیے میں نے 3 جھوٹے گواہ پیش کر دیے
جنہوں نے میری بتائی ہوئی گواہی بڑی خوبی سے دی اور جراح کرنے والوں کو بھی مطمئن کر دیا۔ سب سے زیادہ جراح تو مجھ پر ہوئی تھی۔ میں نے جراح میں ثابت کر دیا کہ میں سچا ہوں اور ڈی ایس پی راٹھور بے گناہ ہے۔ یہ کیس انکوائری پر ہی ختم ہو گیا اور محکمانہ کارروائی تک نوبت ہی نہ پہنچی۔ راٹھور کو بے گناہ قرار دے دیا گیا اور انکوائری کی رپورٹ میں لکھا گیا کہ یہ سب ایک اتفاقیہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا تھا۔ اس طرح راٹھور کا ریکارڈ بھی بے داغ رہا۔ راٹھور میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ مجھ سے ذرا سی کوتاہی یا غلطی ہو جاتی تو وہ اس پر پردہ ڈال لیا کرتا تھا، لیکن ایک ہندو سے مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اپنی قوم کے پلان سے بے وفائی کر کے مجھے بچائے گا۔ میں نے راٹھور کا شکریہ ادا کیا تو اس نے کہا کہ وہ ساری عمر اس نیکی کو نہیں بھولے گا جو میں نے اس کے ساتھ کی تھی۔ وہ دراصل ایک بڑے جاگیردار خاندان کا فرد تھا۔ اسے اگر سروس سے سبکدوش کر بھی دیا جاتا تو اسے کوئی فرق محسوس نہ ہوتا، لیکن ڈی ایس پی ایک بڑا عہدہ تھا جس کے چھن جانے سے راٹھور کی بہت ہی بے عزتی اور بدنامی ہوتی۔ انگریزوں کے دور حکومت میں پولیس کے عہدے بڑے خاندانوں کے افراد کو دیے جاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اونچے خاندانوں کے لوگوں کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے تھے اور انہیں رشوت کا لالچ نہیں ہوتا تھا۔ انگریز بادشاہ نے یہی سوچ کر عہدے اونچے خاندانوں کو دیے تھے۔ یہاں میں ایک اور بات واضح کر دوں، اکثر و بیشتر سامعین کرام نے وہ وقت نہیں دیکھا جب ملک تقسیم ہو گیا تھا اور 14 اگست کو آزادی ملنے والی تھی۔ تمام سرکاری ملازمین سے پوچھا گیا تھا کہ وہ پاکستان جانا چاہتے ہیں یا ہندوستان میں رہنا چاہتے ہیں۔ اسے کہتے تھے کہ آپشن لی گئی ہے۔ ہندوستان کے بیشتر مسلمان سرکاری ملازمین نے لکھا تھا کہ وہ پاکستان جانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح پاکستانی علاقوں کے ہندو ملازمین سے بھی یہی پوچھا گیا تھا اور پھر ہر ایک کی آپشن لکھ لی گئی اور دستخط کروا لیے گئے تھے۔ یہ الفاظ دفتروں میں عام بولے جاتے تھے۔ میں نے پاکستان او پی ٹی کیا ہے۔ میں نے بھی پاکستان ہی او پی ٹی کیا تھا اور دستخط کر دیے تھے۔ ہندوستان سے پاکستان جانے والے ملازمین کو سرکاری انتظامات کے تحت پاکستان کو بھیجنا تھا۔ ڈی ایس پی راٹھور نے مجھے کہا تھا کہ میں نے اپنی آپشن دے دی ہے، اس لیے میں کسی بھی وقت یہاں سے نکل سکتا ہوں اور مجھے پکڑنے کے لیے ڈھاکہ کوئی نہیں جائے گا۔ میں راٹھور کے دفتر سے نکلا اور بھاگم بھاگ تھانے پہنچا۔ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ منہاج الدین کو بلا کر اپنے پاس بٹھایا اور اسے کہا کہ وہ گھر چلا جائے اور اپنی والدہ، بہن اور اس کے خامند اور بچوں کو ساتھ لے کر پٹنہ سے نکل جائے اور مشرقی بنگال پہنچے۔ یہ تو اسے معلوم تھا کہ بہار کے مسلمان اپنے طور پر وہاں سے نکل رہے تھے۔ یہ بالکل ویسے ہی تھا جیسے ادھر مشرقی پنجاب سے لوگ 14 اگست سے پہلے ہی نکل کر پاکستان پہنچ رہے تھے۔ منہاج کو میں نے سختی سے بتایا کہ وہ یہاں انتظار میں یا سوچ میں نہ بیٹھ جائے اور فوراً یہاں سے نکلے اور اس کا جو بھی کاروبار ہے اس کی پرواہ نہ کرے۔ میں نے اس پر یہ کرم ایک تو اس لیے کیا تھا کہ وہ مسلمان تھا اور دوسری وجہ یہ تھی کہ مجھے اس کی والدہ کا خیال آتا تھا۔ اتنے اچھے اور قابل احترام خاندان کی خاتون بیوہ ہو گئی اور بیٹے نے اسے وہ دکھ دیے جو انسان کو مار ہی ڈالتے ہیں۔ یہ بات بھی تھی کہ میں ہندوؤں سے ایک مسلمان فیملی کو بچا رہا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں راؤ شجاع الدین ابو بکر مرحوم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان جس کا نام ہے پٹنہ کی ناگن۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ کو شاید یہ خیال آ جائے کہ میں نے نوابزادہ شہزاد علی کے آدمیوں کو کیوں نہ چھوڑ دیا اور اس نوابزادے کی فیملی کو کیوں نہ بچایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ نوابزادہ نام کا مسلمان تھا۔ اس کے باپ دادا انگریزوں کے پٹھو تھے اور جوتیاں چاٹنے والے غلام تھے۔ صوبہ بہار کے مسلمان مسلم لیگ کے حامی تھے۔ کچھ تعداد کانگریسیوں کی بھی تھی، لیکن نوابزادہ شہزاد علی خالصتاً انگریزوں کا آدمی تھا اور اس کے بعد ہندوؤں کی غلامی بڑے شوق اور فخر سے کرتا تھا۔ اس کی جاگیرداری میں جو گناہ ہوتے تھے ان کی زد میں مسلمان عورتیں زیادہ آتی تھیں اور اس شخص نے کبھی یہ نہ سوچا تھا کہ مسلمانوں کو تو بخش دیا کرے۔ وہ ہندوؤں کا آدمی تھا اور میں نے بہتر یہی سمجھا کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ ہی رہے۔ کنول کے قتل کے سلسلے میں میرا خیال یہی تھا کہ میرے بعد آنے والا تھانے دار نوابزادے کے ان 2 آدمیوں پر ہی الزام ثابت کرے گا۔ میں اپنی بیوی اور بچوں کو کس طرح پٹنہ سے لے کر ڈھاکہ پہنچا، یہ ایک الگ اور طویل داستان ہے۔ یہ داستان دلچسپ بھی ہے اور جذبات سے لبریز بھی۔ میں نے ریل گاڑی کے سفر کے دوران راستے میں مسلمانوں کی گلتی سڑتی لاشیں پڑی دیکھی تھیں۔
ابھی قتل عام باقی تھا۔ اپنے اس سفر کو میں ان چند ایک الفاظ میں ہی سمیٹ دیتا ہوں کہ تیسری صبح ابھی تاریک ہی تھی جب میں اپنی بیوی اور 3 چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹرک میں سوار کروا کر پٹنہ سے نکلا۔ جتنا سامان اٹھایا جا سکتا تھا وہ ساتھ لے لیا۔ اگلے اسٹیشن تک پہنچے اور گاڑی جلد مل گئی۔ یہ ڈی ایس پی مہندر پال راٹھور کا انتظام تھا۔ اس نے یہ کرم بھی کیا تھا کہ میرے ساتھ 2 ہندو کانسٹیبل بھیجے تھے جو ہمیں گاڑی پر سوار کروا کے واپس چلے گئے تھے۔ میں ڈھاکہ پولیس ہیڈ کوارٹر میں گیا اور اپنی سروس کے کاغذات پیش کیے۔ یہ بھی بتایا کہ میں پٹنہ سے کس طرح نکلا ہوں۔ مجھے ایس پی کے سامنے پیش کیا گیا۔ حکم جاری ہوا کہ میری سروس جاری رہے گی اور مجھے کسی تھانے کا انچارج بنا دیا جائے۔ میری فیملی کو بڑا اچھا کوارٹر بھی مل گیا اور ایک تھانہ بھی۔ ادھر سے ہندوستان جا رہے تھے۔ مجھے جو تھانہ دیا گیا اس کا ایس ایچ او ہندو تھا اور ہندوستان چلا گیا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اتنا بڑا کام اور اتنا خطرناک سفر بخیر و خوبی طے پا گیا اور میں نے نئی زندگی کا آغاز کیا۔ 14 اگست کے روز ہم آزاد ہو گئے اور مملکت خدا داد پاکستان وجود میں آئی۔ مشرقی پاکستان کا نام آتا ہے تو دماغ پر کچھ عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جی میں آتی ہے کہ مشرقی پاکستان کی پیدائش سے اس کی وفات تک کی کہانی سناؤں۔ شاید کبھی سنا ہی دوں، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی تو میں کنول کے قتل کی کہانی سنا رہا ہوں۔ میں تو یہ سمجھا تھا کہ قتل کی یہ واردات سرحد کے پار ہی رہ گئی ہے، لیکن اس کے اثرات یا اس کا آسیب ڈھاکہ تک پہنچ گیا۔ جادو کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، لیکن انسانی خون کے متعلق بھی یہ کہا جا سکتا ہے، یا یہی کہنا چاہیے کہ خون وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ انسانی خون کا یہ خاصہ ہے کہ کبھی نہ کبھی قاتل کے سر چڑھ کر بولتا ہے۔ ڈھاکہ کے اس تھانے میں مجھے 8-9 مہینے گزر گئے تھے۔ ایک روز میں پیدل ہی تھانے کی طرف آ رہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے آ کر میرا بازو پکڑا اور ساتھ آواز آئی، ابو بکر بھائی جان، السلام علیکم۔ میں نے رک کر ادھر دیکھا تو وہ منہاج الدین تھا۔ وہ میرے گلے لگ گیا اور میں نے دلی پیار کا اظہار کیا اور اسے اپنے بازوؤں میں بھینچا اور پھر اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنی امی، بہن، بہنوئی اور ان کے بچوں کے ساتھ پہلے ہی یہاں آ گیا تھا اور چند مہینوں میں اس نے بہنوئی کو ساتھ لے کر کاروبار بھی شروع کر دیا تھا، جو ابھی اتنی آمدنی تو نہیں دیتا تھا جتنی پٹنہ میں دیا کرتا تھا، لیکن اس سے باعزت روٹی اور دیگر ضروریات بڑی آسانی سے پوری ہو رہی ہیں۔ وہ میرا بار بار شکریہ ادا کرتا تھا کہ میں نے اسے قبل از وقت خبردار کر دیا اور وہ اپنے عزیزوں کے ساتھ بخیر و عافیت ڈھاکہ پہنچ گیا۔ منہاج کے ساتھ ڈھاکہ میں یہ میری پہلی ملاقات تھی۔ اسے میرا ممنون اور مشکور ہونا ہی چاہیے تھا، لیکن صرف اس لیے نہیں کہ میں نے اسے قبل از وقت خبردار کر دیا تھا، بلکہ اس لیے کہ میں نے اسے کسی ہندو تھانے دار کے حوالے کرنے کے بجائے تھانے سے بھگوا دیا تھا۔ اگلے ہی روز وہ تھانے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ اس کی والدہ میرے گھر آنا چاہتی ہے۔ پہلے بتایا ہے کہ میرے دل میں منہاج کی والدہ کی عزت پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے منہاج سے کہا کہ وہ کل شام والدہ کو ساتھ لے آئے اور دونوں کھانا میرے گھر کھائیں۔ اگلی شام وہ والدہ کو تھانے میں ہی لے آیا اور میں انہیں گھر لے گیا۔ میری بیوی رکھ رکھاؤ والی عورت تھی۔ اس نے منہاج کی والدہ کا استقبال بازو پھیلا کر کیا اور وہ اس طرح گلے لگ کر ملی جیسے بچھڑی ہوئی ماں بیٹی ملا کرتی ہیں۔ میں نے اپنی بیوی کو منہاج اور اس کی والدہ کے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس میں بہار کی محبت بھی شامل تھی، یعنی ہم ایک ہی علاقے کے رہنے والے تھے اور ہجرت کر کے ادھر آئے تھے۔ ہم نے کھانا اکٹھے کھایا اور اپنی طرف کی یعنی بہار کی بہت باتیں ہوئیں۔ 3-4 دنوں بعد منہاج پھر تھانے آیا اور دعوت دی کہ اگلے روز شام کا کھانا ان کے ہاں کھاؤں اور اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ لاؤں۔ میں اگلے روز اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ لے کر اس ایڈریس پر پہنچ گیا جو منہاج نے بتایا تھا۔ اس کا مکان بلا وقت مل گیا۔ منہاج کی بڑی بہن اور اس کے بہنوئی کے ساتھ بھی ملاقات ہو گئی۔ وہ تو بڑے ہی شائستہ اور تہذیب یافتہ لوگ تھے۔ زیادہ تر بہار کی باتیں ہوتی رہیں۔ اپنے وطن کو بھولنا آسان نہیں ہوتا، جہاں انسان پیدا ہوتا اور ہنستا کھیلتا اور بڑا ہوتا ہے۔ اپنے گھر کو کون بھول سکتا ہے؟ ہم زیادہ تر بہار کی ہی باتیں کرتے رہے۔ مجھے اور میری بیوی کو اس دعوت سے یہ ملا کہ بڑی ہی اچھی فیملی کے ساتھ دوستی ہو گئی۔
یہ لوگ اس قابل تھے کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے اور ملاقاتیں جاری رہیں۔ منہاج کی ماں تو مجھے دعائیں دیتے تھکتی نہ تھی۔ میں نے اس کے بیٹے کو قتل کے الزام سے آزاد کروا دیا تھا، اور اس کے بعد خوشی والی بات یہ تھی کہ منہاج ٹھیک راستے پر واپس آ گیا تھا۔ اس کے بعد منہاج سے 2-3 اور ملاقاتیں ہوئیں۔ میرے دل میں یہ خواہش بیدار ہوئی کہ منہاج سے پوچھوں کہ کنول کو قتل اس نے کیا تھا یا نوابزادہ شہزاد علی نے اسے قتل کروایا تھا۔ کچھ دنوں بعد منہاج تھانے میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ وہ ادھر سے گزر رہا تھا اور سوچا کہ چلو سلام کرتا چلوں۔ میں نے اسے بٹھا لیا۔ کچھ ادھر ادھر کی کہنے سننے کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اس سوال کا صحیح جواب دینا پسند کرے گا کہ کنول کا قاتل کون تھا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ ہندوستان کی وارداتیں اور قانون وہیں رہ گیا ہے، اور اگر وہ سچ بات بتا دے گا تو اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ میں اپنی دلچسپی کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ اس نے شگفتہ لہجے میں جواب دیا کہ اسے یہ کہانی سنا کر خوشی محسوس ہوگی۔ آپ کا جائز حق ہے کہ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، منہاج نے کہا۔ آپ نے تو مجھے پھانسی کے تختے سے اتارا تھا۔ میں نے ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا کہ پکڑا گیا ہوں، اور آپ کو صحیح شہادت مل گئی ہے اور میرے بچنے کی کوئی صورت نہیں رہی، لیکن آپ نے مجھ پر جو احسان کیا ہے، اب احسان اور کرم نوازی والی باتیں ختم کر دو منہاج۔ میں نے کہا، میں نے جو کچھ تمہاری بہتری کے لیے کیا تھا وہ میرا فرض تھا۔ تم اپنی بات سناؤ۔ اس روز آپ کے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ کہتا تھا کہ وہ اپنی ساری کہانی سنانا چاہتا ہے، پھر واضح ہوگا کہ اس نے کنول کو کیوں اور کس طرح قتل کیا تھا۔ میں نے اسے 3-4 دنوں کے بعد ایک دن اور وقت بتایا اور کہا کہ وہ تھانے میں ہی آ جائے۔ اس روز وہ میرے پاس تھانے میں آ گیا۔ یہ تو اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کنول کو اس نے قتل کیا تھا، لیکن اب اس نے بتایا کہ وہ قتل کی نیت سے نہیں گیا تھا۔ وہ کنول کو دیکھنے اور چند منٹ اس کے پاس بیٹھنے کا نشہ پورا کرنے گیا، لیکن کنول کی زندگی کے دن پورے ہو چکے تھے، اس لیے ایک ایسی بات ہو گئی کہ منہاج نے اسے قتل کر دیا۔ منہاج نے پہلے اپنی آوارگی، گمراہی اور تباہی کی داستان سنائی۔ منہاج نے بہت ہی طویل بات سنائی تھی اور ذرا ذرا سی باتیں بھی سنا ڈالی تھیں۔ میں آپ کو اختصار سے سناؤں گا۔ یہ ہمارے معاشرے میں کھیلا جانے والا ایک عام ڈرامہ ہے۔ آج کل تو یہ جیسے گھر گھر کی کہانی بن گئی ہے۔ میں اسے کہانی بھی کہہ رہا ہوں اور ڈرامہ بھی، لیکن یہ ایک ٹریجڈی ہے، ایک المیہ ہے۔ منہاج والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس نے کچھ تعلیم حاصل کی اور باپ کے ساتھ کاروبار میں شامل ہو گیا۔ ذہین آدمی تھا، کاروبار کے اسرار و رموز جلد ہی سمجھ گیا اور کاروباری امور میں مہارت حاصل کر لی۔ اس کا باپ فوت ہو گیا۔ اب منہاج اتنے بڑے کاروبار کا واحد مالک تھا۔ دولت کا کوئی حساب نہیں تھا۔ کچھ مکان بھی تھے اور اس کی کمیشن ایجنسی کا جو دفتر تھا وہ جگہ بھی اپنی تھی۔ منہاج کو وہ دوست مل گئے جنہیں صرف کھانے پینے میں دلچسپی ہوتی ہے۔ منہاج کی باتوں سے مجھے پتہ چلا کہ اس میں یہ خامی تھی کہ کسی کے منہ سے اپنی تعریف یا خوشامد سنتا تو اس کے آگے ڈھیر ہو جاتا تھا۔ ایسے آدمی چکنی چپڑی باتوں سے ہیپناٹائز ہو جایا کرتے ہیں۔ پہلے تو اس کے گرد دوستوں نے محاصرہ کیا، اسے باتوں باتوں میں شہزادہ بنا ڈالا اور اس سے خوب کھایا۔ پھر ان دوستوں نے سیر سپاٹے کا شوقین بنا دیا۔ وہ اکثر 2-3 دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے چلا جاتا اور چند دن سیر سپاٹا کر کے واپس آ جاتا تھا۔ اس نے کاروبار اپنے مینیجر اور منیم کے حوالے کر دیا تھا۔ دوستوں نے ہی اسے شراب کا ذائقہ چکھایا تو وہ پینے بھی لگا اور پلانے بھی لگا۔ شراب کو بلا وجہ ام الخبائث نہیں کہا گیا، بلکہ اس میں ایک حقیقت پوشیدہ ہے۔ شراب منہ کو لگی تو آدمی شیطان کی گرفت میں آ گیا۔ شراب ہی نہیں، نشہ کوئی سا بھی ہو، اپنے عادی انسان کو راستے سے دور خواب و خیال کی وادیوں میں لے جاتا ہے اور وہیں کہیں تباہی کی گہری کھائی میں پھینک دیتا ہے۔ ماں باپ نے منہاج کو بڑے پیار سے پالا تھا اور اس کی ہر فرمائش پوری کی تھی۔ یہ اثرات جوانی میں ابھر کر اس کی شخصیت پر سوار ہو گئے اور اس نے باپ کی کمائی ہوئی دولت کو اپنی فرمائشوں پر لٹانا شروع کر دیا۔ ایک شریف اور معزز گھرانے کا آدمی جو آوارگی کے تصور سے ہی بھاگتا تھا، عورتوں کا رسیہ بن گیا۔ میں تفصیل سے نہیں سنا رہا کہ اس نے 4-5 لڑکیوں کے ساتھ یکے بعد دیگرے کس طرح تعلقات پیدا کیے اور ان پر کس طرح پیسہ نچھاور کیا۔ ان میں 3 لڑکیاں ہندو تھیں اور وہ امیر گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ انہوں نے منہاج سے خوب روپیہ پیسہ کھینچا۔
ہر لڑکی نے اسے یہ تاثر دیا کہ وہ تو ایسا خوبصورت جوان ہے کہ پریاں بھی اس پر عاشق ہوتی ہوں گی۔ یہی منہاج کی کمزوری تھی۔ اب شراب بھی چل پڑی تھی اور بڑی چالاک ہندو لڑکیوں نے بھی منہاج کے دماغ پر قبضہ کر لیا تھا۔ منہاج بڑے حسین خواب و خیال کی دنیا کا شہزادہ بن گیا، حقیقت سے بالکل ہی بیگانہ ہو گیا۔